بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. دو تین اپڈیٹس آپ کو دینی تھی. ایک تو پی ٹی آئی نے پھر آؤٹ کلاس کر دیا ہے. اس کے باوجود کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کو سلو کیا گیا, بلاک کیا گیا, یوٹیوب کو, ٹویٹر کو, بالکل وہ کام ہی نہیں کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہ بلیک آؤٹ ختم ہوا ہے, لوگوں نے پمپ ان کرنا شروع کیا. اور اب تک جو ہمارے پاس, جب سے میں یہ آپ کو یہ ویلاگ میں کر رہا ہوں ریکارڈ, 4 ملین سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں اور تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ پیسے جمع ہوئے. اب جیسے انٹرنیٹ کھلا ہے تو پی ٹی آئی کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نمبر دیے ہوئے ہیں اس پہ لوگوں کی پلیجز جو ہیں وہ اسٹل دے آر ریسیونگ دوز پلیجز. ایک بہت ہی زبردست رسپانس, اور حکومت بری طرح ایکسپوز اور ان کے جھوٹ بری طرح ایکسپوز, کیونکہ عمر سیف جو آئی ٹی کا منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو انٹرنیٹ کو بند ہی نہیں کیا اور انٹرنیٹ کے ساتھ ہم نے تو کچھ کھلواڑ ہی نہیں کیا, اور یہ تو بالکل الزام ہے اور بالکل انٹرنیٹ صحیح چل رہا ہے. آپ خود مجھے بتائیں, کیا کل آپ ٹویٹر پر جا سکتے تھے؟ کیا آپ یوٹیوب کو دیکھ سکتے تھے؟ ایک جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ اور جھوٹ پر جھوٹ یہ, لیکن پوری دنیا نے دیکھ لیا. اچھا, دوسرا اکانومسٹ نے جو ان کی واٹ لگائی ہے, اکانومسٹ ابھی بھی ہر 2-3 گھنٹے کے بعد اس کالم کو جو ہے عمران خان صاحب کے وہ پروڈیوس کر دیتا ہے کہہ کے کہ یہ عمران خان کا کالم ہے. یعنی وہ جو وزیر ہیں اطلاعات و نشریات اور یہاں کے جو پاکستان کی حکومت ہے, مسلسل ان کو کچوکے لگا رہے ہیں, ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں, یہ کہہ کے کہ جناب یہ گھوسٹ آرٹیکل نہیں ہے, یہ عمران خان کا آرٹیکل ہے. دیکھیں, لوگوں نے جیلوں میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, میں آپ کو بتا چکا ہوں. یوسف گیلانی نے لکھی, اپنا اس نے جاوید ہاشمی نے لکھی, پھر اس کے بعد بھٹو صاحب نے کتابیں لکھی, نہرو کے خطوط انگریز کے زمانے میں آئے, اور بہت لوگ جو ہے نا وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں جیلوں میں. تو یہ اس کو کہنا کہ جی یہ گھوسٹ آرٹیکل ہے, ہم نے پتہ لگا لیا ہے. اچھا, ایک اور اس میں پھر سوال ہے, آپ نے کیا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کالم نہیں ہے, ہم نے پتہ لگا لیا. آپ کیا کچھ سرویلنس کر رہے ہیں؟ کہاں سے آپ نے پتہ لگایا؟ کیا کوئی پیچھے ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھی ہے آپ نے؟ ایسا نہ کریں یار, یہ تو بالکل آپ اپنے آپ کو بہت ہی بری طرح ایکسپوز کر رہے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن بہرحال قدر و منزلت کم ہو گئی جی اکانومسٹ کی, عمران خان کا آرٹیکل چھاپ کے. یہ لک ہو از ٹاکنگ, اور یہ چیزیں جو ہے نا اس نے ثابت کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نائٹ میئر کی طرح نگرانوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, اور بڑا ان کا ایک معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے. اچھا, دوسرا سپریم کورٹ کی میں آپ کو تازہ ترین دے دوں, ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت ہو رہی ہے, لیکن بلہ, انتخابی نشان بلہ, سپریم کورٹ آف پاکستان 10 تاریخ کو اس کی سماعت کرے گی, یعنی پرسوں اس کی سماعت کرے گی. پی ٹی آئی نے درخواست جمع کروائی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں بیرسٹر گوہر نے, تو اس پر آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا پی ٹی آئی کے وکیل سے, کیونکہ وہ توہین عدالت جو الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ, میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ. تو اس پر انہوں نے بات کرتے ہوئے پوچھا کھوسا صاحب سے, پی ٹی آئی کے وکلاء سے, کہ کب بلے کا معاملہ آپ چاہتے ہیں کہ سنیں. تو پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا جی کہ آپ آج ہی سن لیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں, آج تو ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس بھی ہے, اور پھر جو اسپیشل بینچ ہے جو جسٹس مظاہر نقوی کی درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے, جو ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آج تو اویلیبل نہیں ہوگا. تو پھر حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ کل, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے 9 تاریخ کو اس کو لگایا ہوا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو پرسوں پھر سن لیں, تب ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہوگا. تو پھر قاضی صاحب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, پرسوں ہم سنیں گے. لیکن قاضی صاحب کا جو رویہ پی ٹی آئی کے وکلاء سے, جو الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرایا ہے پی ٹی آئی امیدواروں کے ساتھ, جس طریقے سے سیکنڈرز اور پرپوزر کو اٹھایا گیا اور کچھ لوگوں کو ریٹرننگ آفیسرز اور ڈی آر اوز کے دفتروں کے اندر اٹھایا گیا, اس پر کوئی ہمیں ان کی جو گفتگو نظر آئی وہ ایک ایسی گفتگو تھی جس میں لگ رہا تھا کہ he doesn't like پی ٹی آئی. میں بالکل کھل کے یہ بات کر رہا ہوں. اور ان کے جو سوالات تھے, وہ سوالوں میں وہ جو زہر ہے, وہ جو ناپسندیدگی کا زہر ہے, وہ ہمیں اس میں سے مجھے میں اپنی بات کر رہا ہوں, وہ جھلکتا ہوا نظر آ رہا تھا. اور مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں, یا انہیں پتہ ہی نہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جج صاحبان کسی اور پلانٹ میں رہتے ہوں, جبکہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں صحافی وہاں پر یہ سوال کرتے ہیں ترجمان سے, اور کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز ایویڈنس اویلیبل ہے کہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, ڈی آر اوز کے آفس میں, آر اوز کے آفس میں, سیکنڈرز کو اور پرپوزرز کو اغوا کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ کیا آپ کا کنسرن ہے
تو وہ بھی کہتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والا بھی کہ جناب ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک انفارمیشن نہیں ہے. اور یہ جج صاحبان بھی یہی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے عدالت میں کہ کوئی واقعہ ہے تو بتائیں جی, اس پر ہم بات کرتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں جی, اس طرح سے نہ کریں جی. تو بڑا ایک میں آپ کو بتاؤں, یو ڈونٹ ایکسپیکٹ دس فرام یور سپریم کورٹ, خاص طور پر جب اتنے الیکشن جو ہیں وہ مطلب بائسڈ اس طرح سے ہو رہا ہو. تو بہرحال یہ عدالت کی آج کی جو کارروائی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جس میں منڈے تک انہوں نے اس کو ملتوی کر دیا ہے. اس کو کہتے ہیں منڈے کو دیکھ لیتے ہیں, کوئی اسپیسیفک کوئی بات ہے تو آپ ہمیں بتائیں. لیکن آپ دیکھیں اب چیف سیکرٹری کی رپورٹ کہو جی بالکل ہم نے تو بڑا بندوبست کیا ہے. کیا بندوبست کیا ہے یار, آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کیسے آپ لوگوں کو مار پیٹ کے لے جا رہے ہیں. وہ الانتو جو ہے اس نے وہ عمر ڈار کو وہاں پر سے اٹھایا پولیس نے, اور وہ ٹائم جس میں عمر ڈار کو وہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے وہ الانتو والے کہتے ہیں جی ہمارے پاس اس کا وہ نہیں ہے, ویڈیو ایویڈنس نہیں ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ عمر ڈار کی جو بیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کیفے الانتو کا بائیکاٹ کریں آپ, کہ یہ کس طرح ایک کرمنل ایکٹیویٹی میں یہ شریک ہیں اور مدد کر رہے ہیں. تو یہ ایک سوشل میڈیا پر اب ایک یہ اس طرح سے بحث چلی ہوئی ہے. اور ابھی تک میاں نواز شریف نے کیمپین شروع نہیں کی. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 22 کو مانسیرا میں آئیں گے, لیکن میری مانسیرا والوں سے کچھ لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ مانسیرا کے لوگ بتا دیں گے اس دن کہ وہ کس کے ساتھ ہیں, اور یہاں سے نواز شریف کبھی بھی نہیں جیت سکتا. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں, یہ نون لیگ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل بڑی بھاری اکثریت سے ہم جیتیں گے اور کوئی ہمیں جناب وہ وہاں سے ہرا نہیں سکتا. یہ اب اگلے جو 4-5 دن ہیں وہ بہت اہم ہیں. آج سائفر کیس کی بھی وہاں پر اڈیالہ جیل میں اس کی بھی آج سماعت ہے. وہ جیسے ہی ہمارے پاس کوئی اس کی انفارمیشن آتی ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں. اور اب ذرا تھوڑا سا یہ الیکشن کمیشن کا میں نے آپ سے کہا ہے اس کا ہم ذکر کر لیتے ہیں. وہ جو سیکریٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ ہے اس نے تھرتھلی ایک طرف مچائی ہوئی ہے. تھرتھلی یہ کہ یہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں, کیونکہ توہین عدالت کی درخواست تو ان کے خلاف تھی, تو اب ان کو بچانے کے لیے انہوں نے ان سے استعفیٰ دلوا دیا. اور عمر حمید صاحب نے کہا میں تو جی 5 جنوری کا پتہ نہیں 4 جنوری کا استعفیٰ دیا ہوا ہے, اور مجھے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ آپ کنٹینیو رکھیں اور آپ کام کرتے رہیں اور ابھی آپ اپنا بیڈ ریسٹ کریں. تو نگران حکومت کہہ رہی ہے جی کہ بالکل یہ الیکشن کمیشن فعال ہے اور کسی طرح سے بھی کوئی الیکشن پروسیس میں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں آئی. لیکن ویری انٹرسٹنگلی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جو سینٹ نے قرارداد پیش کی ہے یہ میرا موقف ہے. وہ جو 14 سینیٹرز نے وہاں پہ واردات ڈالی ہے نا سنجرانی صاحب کے ساتھ مل کے, تو وہ ایک جس کو قرارداد کہا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ میری آواز ہے. اور ان کے جو سمدی ہیں غلام علی جو کے پی کے گورنر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ تمام سیاسی جماعتوں کو بلائیں اور دیکھیں کہ ہم تو کیمپین نہیں کر پا رہے, ہمارے تو سیکیورٹی کے بڑے کنسرن ہیں, اور دوسرا اتنی ٹھنڈ برف باری ہے تو اس میں کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں. تو اب یہ باقاعدہ طور پر وہ الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے غلام علی صاحب جو ہیں گورنر کے پی کے, انہوں نے یہ الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جناب یہ تو میرا موقف ہے کہ بالکل الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہونے چاہیے. اب لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے, نون لیگ اس میں سے کیا نکالتی ہے اور پیپلز پارٹی کیا نکالتی ہے. زرداری صاحب بلاول صاحب کہتے ہیں جی لاہور نہ کھلاڑی کا ہے نہ کسی تاجر کا ہے, یہ ہمارا ہے. کو ساتھ ان کے 8-9 بندے آگے پیچھے چل رہے تھے اور چند مخصوص گلیوں میں سے گزرے, اوپر سے پھولوں کی پتیاں, سب کچھ ٹی وی کے لیے, مین سٹریم کے لیے, اس کو پھینکنے کے لیے. عمران خان کا تو نام نہیں ہے, اور لیکن بہرحال یہ سب چل رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اللہ نے کے بعد.